محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکایت ہے مجھے قرطاس کی تنگی داماں کی، وگرنہ تو قلم کے پاس لکھنے کو بہت کچھ ہے۔ ہم نے پچھلی کلاس میں جانا کہ کس طرح یہود کی سازش سے عیسائی دنیا اور مسلمان بیت المقدس کے لیے 200 سال تک ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے۔ آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ صلیبی جنگوں کے ساتھ ساتھ کس طرح مسلم حکومتوں کا ڈاؤن فال ہوتا رہا اور ان ڈاؤن فالز میں یہود کا کتنا ہاتھ تھا۔ آپ نے دیکھا کہ اموی دور حکومت کے اختتام تک مسلمان حکمرانوں میں دنیا پرستی اور مال و دولت کی محبت کی وجہ سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو چکی تھیں۔ مسلمانوں میں بہت سے فرقے وجود میں آ گئے تھے۔ یہ سب الگ الگ عقائد رکھتے تھے۔ ان میں فرقہ سبیہ، فرقہ غرابیہ، کیسانیہ، شیعہ اور پھر شیعہ میں بہت سے فرقے۔ حسن بن صبا کا حشیشین فرقہ سب سے خطرناک تھا۔ ان سب فرقوں کے فاؤنڈرز کی تاریخ دیکھیں تو سب کے پیچھے یہود ہیں جو یہ پتلی تماشا کر رہے تھے۔ مسلمانوں میں قبائلی تعصب پیدا کر دیا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یزید بن عبد الملک کی غلط اور تعصبانہ پالیسیز کی وجہ سے اموی خلافت کا خاتمہ ہوا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے محمد بن علی آخری اموی خلیفہ مروان ثانی بن محمد کی حکومت کا تختہ الٹ کر عباسی حکومت کی تحریک کا آغاز کرتا ہے، اور 750 عیسوی میں اموی حکومت کا خاتمہ اور عباسی حکومت کا آغاز ہوا۔ اس ڈاؤن فال میں بھی ابو مسلم خراسانی جیسے پراسرار شخص کا ہاتھ تھا۔ اس نے عباسیوں کو امویوں کے خلاف اس قدر بھڑکایا کہ عباسیوں نے امویوں کی قبروں تک کو اکھڑوا کر بے حرمتی کی اور امویوں کے زخمیوں کے تڑپتے جسموں پر دسترخوان لگوا کر کھانا کھانے کا اندھوناک واقعہ بھی اسی تاریک دور کی یادگار ہے۔ عباسی دور حکومت میں جہاں علمی ترقی ہوئی، وہیں پر مسلمانوں کے رہن سہن پر عیش پرستی چھاتی گئی۔ وہ گھروں کی خوبصورتی، مساجد و محلات کی تعمیر پر بے پناہ دولت صرف کرنا اور کھانے پینے اور لباس کے تکلفات، تقریبات میں اسراف، درباری رقاصاؤں پہ مال لٹانا اور درباری ٹھاٹ باٹ تک محدود ہو کر رہ گئے، اور عباسی دور حکومت میں ہی صلیبی جنگوں کا آغاز ہوا۔ 668 ہجری میں آخری صلیبی جنگ ختم ہوتی ہے اور یہود کی سازشوں کا ایک رخ مسلم حکومتوں کے زوال کے لیے کوشش کرنا بھی تھا۔ لہٰذا دوسری طرف ذوالحج 1258 عیسوی 655 ہجری میں ہلاکو خان کا بغداد پر قبضہ ہوا اور یہ دوسرا عباسی ڈاؤن فال آیا۔ یہاں بھی حکمرانوں نے رقص و سرور کی محفلوں میں غرق رہنے اور آپس کی خانہ جگیوں کی وجہ سے یہ چوٹ کھائی۔ اللہ پاک کا قانون ہے نا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ اب تک خلافت عرب قبیلہ قریش میں سے بنو ہاشم، بنو امیہ اور بنو عباس میں تھی، لیکن اللہ کے قوانین کے مقابلے میں نفس پرستی اور مذہبی فرقہ پرستی جب انتہا کو پہنچی تو عذاب کا کوڑا برس گیا۔ ادھر یہود جو بیت المقدس کی خاطر سینکڑوں سالوں سے سازشوں کے جال بن رہے تھے، خود عیسائیوں کے عتاب کا شکار ہو کر دنیا میں دربدر ہو گئے۔ علامہ اقبال نے اہل ایمان کی ایک خاص کوالٹی کو یوں بیان کیا ہے: جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اہل ایمان کے ایمان کی ضیاء پاشیاں اب غیر عرب میں چلی گئیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ سقوط بغداد کے بعد ترکمان کا عروج ہوا۔ یہ ترکمان حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کی اولاد میں سے تاتار اور منگول اور بعض مورخین کے نزدیک روسی اقوام ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یافس کی اولاد میں سے کوئی نبی نہیں آیا، لیکن اولاد یافس میں سے ترکمان کو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے ہونے کا شرف دیا کہ ان لوگوں نے عربیوں کی تبلیغ سے اسلام قبول کیا، اور آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ خلافت راشدہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے پاورفل امپائر ان لوگوں نے بنائی، اور 3 برہ اعظموں پر ایٹ اے ٹائم ترک آٹمن امپائر تھی۔ ہے عیاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے۔ سب سے پہلے ترکمان سلجوق اسلام لائے اور 1258 کے بعد یہ پاورفل تھے۔
پوری عالم اسلام کے ٹائم لائن پر دیکھیں تو ترک ہی نظر آئیں گے۔ ترکی کے علاقوں پر سلجوق ترک، مصر میں مملوک بھی ترک، ایران میں ترکمان صفوی، ہندوستان میں ترکمان تیموری یعنی مغل سلاطین کی مضبوط سلطنتیں قائم ہو چکی تھیں۔ یہ ٹائم لائن ہے 1206 سے 1924 تک۔ ان میں سب سے زیادہ پاورفل خلافت 1288 عیسوی میں آخری صلیبی جنگ کے 18 سال بعد ترک سردار ارطغرل بیگ کے بیٹے عثمان بیگ نے قائم کی۔ اس کے نام پہ یہ سلطنت عثمانیہ یا خلافت عثمانیہ کہلائی۔ جی ہاں، وہی سلطنت عثمانیہ جس کی ترک ڈرامہ سیریز ارطغرل غازی اور کرولوس عثمان پاکستانی عوام نے بڑے جوش و خروش سے دیکھی ہے۔ اسی ٹائم لائن پر ایک اور بھی ملک ہے جو علمی ترقی کے لحاظ سے سب سے منفرد ہے، اور وہ ہے اسپین یعنی مسلم اندلس۔ اس کی ٹائم لائن ہے 92 ہجری 698 عیسوی سے 897 ہجری یعنی 1492 عیسوی تک، تقریباً 800 سال۔ یہ علمی و سائنسی ترقی کا شاندار مسلم دور تھا جس میں مسلمان سائنسٹسٹ نے سائنس کی ہر شاخ کی بنیادیں رکھیں۔ جی تو معزز سامعین، ہم دیکھتے ہیں کہ 1188 عیسوی سے 1924 عیسوی تک 761 سال، اور اس سے پہلے عہد فاروقی میں 637 عیسوی سے 1099 عیسوی 462 سال۔ یہ ٹوٹل 1223 سال ہوئے جو بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلی کلاسز میں یہ دیکھیں گے کہ اس پوری ٹائم لائن میں یہود کیا کرتے رہے اور کس کس محاذ پر امت مسلمہ کو ڈاؤن فال کی طرف گھسیٹتے رہے۔ اس کے لیے انہوں نے کیا کیا حربے استعمال کیے، اور سقوط بغداد کے بعد جہاں جہاں اسلامی سلطنتیں قائم ہوئی ان کو کس کس طرح گرایا، اور ان کا صرف اور صرف مقصد تھا مسلمانوں سے انتقام اور بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کرنا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح عقیدے پر قائم رکھے، اور رب سے معافی کی التجا ہے کہ اہل غزہ کی بے بسی پر ہم آنکھیں چرائے بیٹھے ہیں۔ اللہم انصر المستضعفین فی الغزہ، آمین۔